پتھروں کو قائل کیا آپ نے، انسانوں کو قائل کیا، جنوں کو قائل کیا، مانا سب نے، ایمان لانا نہ لانا وہ تو ہے، ایمان بھی کروڑوں لائے لیکن مان سب گئے سکا، سبھی کروڑوں مسلمان ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، چاہنے والے محبت میں ڈر جاتے، ماننے والے تو ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، آغا خانی ہے، مانا سب نے، کافروں تک نے مانا، صادق الوعد الامین کہا، ہر چیز نے آپ کو مانا، ایمان لانا وہ قسمت سے ہوتا ہے، جس سمت چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے، چین میں دیکھو مسلمان ہے، روس میں دیکھو مسلمان ہے، ایسی ایسی قومیں آپ سوچیں تو آپ کو بہت سوچنا پڑے گا کہ کیسا اسلام وہاں پہنچا، کیسی زبان میں یہ ساری کتابیں ہوئی، یہ قرآن ہوا، یہ ہوا، تو دیکھ لو انڈونیشیا میں دیکھ لو اور ملکوں میں دیکھ لو، اور کیسے تحفظ سے یہ دین پہنچا ہے۔ آپ کے وقت میں کوئی ثقافت وغیرہ کتابت وغیرہ تو نہیں تھی، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، سوچنے والی بات ہے، کیسا قرآن محفوظ پہنچا اور آپ کیسا بیان فرماتے تھے، اور آپ کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، ان پڑھ کا مطلب نہیں یہاں جو عام ان پڑھ کہتے ہیں جس کو علم نہ ہو، جس کو علم نہ ہو اس کو کہتے ہیں ان پڑھ۔ آقا جی کا ان پڑھ ہونا ایسا معجزہ دنیا کو تنگ کر دیا ہے کہ ہم کسی سے پڑھے نہیں ہیں، بغیر پڑھے سب علم رکھتے ہیں، پھر کہاں سے ان پڑھ ہوئے؟ اس لیے بڑا سوچنے کا لفظ ہے، ہم نے کسی سے علم نہیں پڑھا، ہمارا کتنا زبردست ہوتا ہے، تم کو دنیا کی اولین آخرین کی سب خبریں دیتا ہوں، اور میرا بیان ایسا میں کسی سے پڑھا نہیں، لغت والے بیچ پہ لگے ہوئے ہیں، بلاغہ والے لگے ہوئے ہیں، معانی والے لگے ہوئے ہیں، صرف نحو والے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کے بیان کو سمجھنے ان کے اصول قائم کیے ہیں، پھر بھی آپ کے علم سے تھوڑا بہت سمجھ میں آتا باہر رہ جاتا، ہزار ہاں مفسر، ہزار ہاں محدث، سوچنے والی بات ہے، اور آپ نے کسی سے علم نہیں لیا، اور علم والوں کو دنگ کیا، ایسی تعلیم دی اور ایسا علم رکھا، ایسا علم رکھا، ہر چیز کا علم رکھنا، سوچنے والی بات ہے، اتنا زبردست معجزہ ہوگا، یہ قرآن کریم آپ کی زبان سے نکلا، دنیا حیران ہے، علماء حیران ہے، مفسر حیران ہے، محدث حیران ہے، انسان غور سے سیکھے، آپ نے کسی سے تعلیم نہیں، ہم مشائخ سے سنتے تھے ایسی باتیں کتابوں میں دیکھتے تھے، اور بعض مشائخوں نے اسے سنایا ہے، مجھے سمجھنا ہے واللہ کہ کبھی تکلم فرماتے ہیں تو اشارتاً ایسے کہتے ہیں سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بولا بھی نہیں، آپ سمجھیے یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس بات کو جا کے بیان کریں، ایسے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا، کہ سامنے والے کو تعلیم اسی طرح سے دیکھو، وہ بول رہا ہے زبان نہیں ایسے دیکھا اسی زبان چلا یہ بول رہا ہے، ایسا علم ایسا بیان دیکھا، اور کبھی ہم نے سنا، کبھی کرم فرمایا، ہر بشار کہتے ہیں کچھ کہنا چاہا، جناب رسول کریم سبحان کیا کمال، مشغول ہے مثلا عبادت، کیا مثلا تصویر مشغول ہے، کیا مثلا تحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے، ایسے بری سے اشارہ کیا، ادھر دیکھ لو، جو کہنا تھا سامنے لکھا ہوا تھا، جو حکم صاحب مثلا پڑھ رہے ہیں تحیات میں، اور توجہ خدا کی طرف ہے، ایسے دیکھتے سمجھا دیتے ایسے بیٹھا ہوں، ایسے مشائخ واللہ عالم، ہم بھی واللہ عالم، کسی کو کچھ سمجھانا ہے، کچھ کہنا ہے، یا کچھ تعلیم دینی ہے، جب ایسے کے سامنے لکھا ہوا اچھا ہو سکتا ہے یہ کر سکتے ہیں، سبحان اور چیزیں آپ کی عقل سے باہر، خدا نے ایسا بے پناہ نوازا، ہاں بھائی اندر مر، جب وہ بیٹھے تو کیا ضرورت ہے کسی کی نعرے مارنے، کسی کے پیچھے جانا، اللہ نے عجیب معاملہ کر رکھا، ہر معاملے میں انتہائی کمال، بولنے میں، دیکھنے میں،
سمجھانے میں، عقل میں، حکمت میں انتہائی کمال. بس وہاں وہ بات اچھی ہے اور کلی بھی کہتا ہوں، جو سمجھتا کلی بھی گئے اس بات کو چپ کر رہا، وہ آقا ہے. ساری صحابہ نے ایسے جانے تو نہیں دی تھی، روحانی اثر دیکھا تھا. اگر ہم مجاہدہ کریں اور کرم کا تقاضا آ جائے، کیونکہ مجاہدات قربانیاں وہاں بے قیمت ہیں. 24 گھنٹے تمہاری روح مچھلی کی طرح کرتی ہے، جان دیتی، وہ کشش، وہ جاذبیت، وہ سکون، وہ رحمت. مصطفیٰ جان رحمت فلا. یہ مبالغہ نہیں کہ حق میں بعض لوگ دوست نہیں جانتے ہوئے سمجھتے کہ بھائی جس کا جس سے عقیدہ ہوتا کہتا حقیقت ہے، کوئی نہیں بیان کر سکتا آپ کو مسئلہ. ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں جن سے معجزات ظاہر ہو، آگے کیا ہم سمجھیں. اس کو سوچے تو حیران رہیں گے. کبھی ہوتا ہے ایسے کہ آپ سورج کو انگلی سے چلائیں؟ یہ ہوتا ہے کبھی؟ آج تک یہ کر سکتے انگلی سے سورج کو چلائے یا چاند کو 2 ٹکڑے کرے یا کسی درخت کو بلائے وہ آ گیا پھر جا واپس آ. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے چکی سڑی بکری پر ہاتھ پھر 25 سال دودھ ہی دیتے ہیں. یہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کر دے کہ بھئی پانی کی قلت تھی، وہ تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی ہم تو پیارا لاؤ ہاتھ رکھتے چشمے تم کو ادھر سے دیتے. یہ سوچنے والی بات ہے. بتا جیسے چشمے جاری کی آپ نے جی، جب دیکھو لاکھوں پریشان ہیں سب گرمی میں اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے پیاسے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے. اب انسان کیسے چیزوں کو سمجھے؟ عقل ہو تو بس چپ ہی رہ جائے کہ ہے سب کچھ ہم کو تعلیم دینی ہے کہ صبر کرنا چاہیے پیاس بھوک پر، ورنہ ان کے پاس سب کچھ اشارے میں موجود ہے. بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتے، تم بغیر سبب کے نہیں کر سکتے. یہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتے، بغیر بادل کے تم کو پانی پلا سکتے، بغیر زمین کھدوانے کے ایسے ہی پلا سکتے. کون کر سکتا؟ اور کبھی بیٹھے میں کہتے ہیں ہم کو صحابہ کے ساتھ ہم عورت گزرتی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پانی ہے، وہ کہتی ہے ہم پیاسے کچھ پلا دو، بتاؤ. ادھر یہ عالم ادھر ایسا. اس عورت نے پانی دیا، آپ نے کیا صحابہ نے مشق ویسے ہی بھری گئی. تربیت دینی تھی، کوئی احسان کرے اس کے ساتھ نہیں کریے گا. ایسی نیکی کرو، نیکی مرتے دم تک نہ بھلاؤ. کہا صحابہ کو مہربانی کی ہے اور آقا پہ مہربانی کی، آقا کے صحابہ پہ مہربانی کی. شہنشاہ پہ مہربانی ہوگی، شہنشاہ مہربانی خود کر. انداز ایسے ہم لوگ کیسے حالات پیش آئیں گے، ہم کو کیسے چلنا ہے، تمہارے لیے کہا ہم کو کیسے آگے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. ورنہ صحابہ کو خود سب کچھ کر سکتے، جیسے تبوک میں ایسے سب کو پلا دیں تو عورت سے لے کر صحابہ کو پانی پلانا. تعلیم دینی تھی کہ کوئی نیکی کرتے، نیکی کا کتنا خیال تھا. صحابہ کا ہم اس کا پانی پیا ہے، اس کا احسان ہے، اس کے لیے کچھ اکٹھا کر کے اس کو دے دو. انہوں نے اکٹھا کیا کچھ، جیسے ہمارے ستو ہوتے تھے، کھجورے ہوتی تھی، جو کچھ اکٹھا کر کے دے دیا. اس سے پوچھا کہاں کی ہو، کون سا قبیلہ ہے، کہاں سے آئی ہو، سب پوچھ لوں. سب اس کا نوٹ کیا قبیلہ وغیرہ. تو وہ چلی گئی، صحابہ کو بلایا، کہا تم کو پتہ ہونا چاہیے ہم اس کا پانی پیا ہے. آقا نے پانی پیا. کہا تم کو پتہ ہوں جب ہم اس سے پانی پیا ہے. سارے خاموش تھے. کہتے صحابہ سے ادب سے رہتے سر نہیں اٹھاتے تھے. لا یحضون النظر فی وجہ، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. جیسے کانم طیور علی رؤوسہم، ایسے حدیث میں جیسے پرندہ کسی کی حرکت اڑ جاتا ہے ایسے ان کے ادب سے سر رہتا ہے. کس سے پانی ہم نے پیا ہے، اس کا نام پتہ ہم نے لے لیا ہے، اور تم لوگ جہاد میں رہتے ہو ہر وقت. جس سمت یہ عورت ہے اس سمت تم نے نہیں جانا ہے، نہ اس کو کچھ کہنا ہے، نہ اس کے سارے خاندان کو کچھ کہنا. تو ہم کو ایسی کا خیال کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ جو مثلا نیکی کرے ہم کو خیال کرنا چاہیے. اس لیے پانی لیا تھا ہم کو سکھانے کے لیے. آقا کو اس سے پانی کی ضرورت ہے. آپ کہتے میں چاہوں تو پہاڑ میں نہیں سونا ہوگا اور ایسی چیزیں کر کے دکھائیں گے.
پہاڑ سونے کے بغیر خود وہ سونا بڑھ گیا جی وہ ادھر ادھر. ایسے ایسے واقعات ہیں آقا جی کے جو عقل کام نہیں کرتے. اسی صحابہ سب کو چھوڑ دیا تھا کہ ادھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسی آپ کے کمالات میں سے بغیر آپ کے طباعت وغیرہ کے دین کہاں تک پہنچا ہے. اسلحہ وغیرہ کوئی نہیں تھا آپ کے پاس, ساری دنیا کو فتح کیا. یہ کمال ہے, تمہارے پاس اسلحہ ہو تب فتح کرو بھی مشکل ہے, بغیر اسلحے کے فتح کیا جاتا. اتنی ہمت جرأت رکھتے تھے. یہ چیزیں سوچنے کی, یہ صحابہ کو تعلیم دینی تھی. اس طرح سے نہیں جانا ہم نے اس کا پانی پیا. تم جہاد کرو گے لیکن سمجھی تم کو خیال آئے گا, تم کو اس خیالات میں پانی کا بھی خیال کرنا ہے. اس نے نیکی کی ہے تو پھر ہر طرف صحابہ کا اس طرف نہیں ہے. اور وہ لوگوں کو پتہ خبریں تو لیتی رہتی دنیا جہاں بھی ہوتی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو خبریں ملتی تھی آج وہاں فتوحات ہوئی, وہاں فتوحات ہوئی, تو وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ کس طرح کس وقت کس طرف بھی حملہ ہو جائے گا اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے. ہر طرف کا غلبہ ہے تو سب طرف گئے, ادھر کوئی نہیں جاتا تھا. تو کئی اتفاق سے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں. تو جیسے آپس میں باتیں ہوئی اس طرف ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے جہاد کے لیے. کیا وجہ ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا. تو بڑھیا بیچ میں بیٹھی تھی, کہا کہ میرا خیال ہے اس کی وجہ میں بتاتی, یہ وجہ ہو. کیا وجہ ہے؟ کہا میں ایک دفعہ گزری تھی وہاں سے تو مسلمانوں کے حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے پاس مشق میں پانی تھا, تو میری طرف دیکھا, کہا ہم لوگ پیاسے, ہمیں پانی دے دو. لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں. کیسے اس سے پوچھا, آداب آپ سب ایک چیز کو غور کرنا. پھر ہمیں پانی چاہیے اور تم مہربانی کر دو. آج کبھی بادشاہ ہو, وزیر ہو, تھانے داری 2 پیسے کا, وہ اگر ذرا اس کا عہدہ ہو نا, کہ بڑھیا ادھر کھڑی ہے پانی پلانے کو, ایسا کہہ گا نہیں کہے گا. دیکھو آقا جی, یہ کافرہ ہے, ہم مسلمان ہیں, جہاد ہے. کافر کی کیا عزت ہے؟ بڑھیا ادھر آپ مشورہ پانی پلاؤ ان کو سب. ایسے نہیں, جیسے کہ کسی سے اجازت مانگتا ہے. اتنی سوچنے کی بات ہے. اسلام کیسا مذہب ہے, کیسا اخلاق کی مذہب ہے, کیسی اس میں رحمت ہے. کافر کے لیے ادب سے بات کرو, اخلاق سے بات کرو. ایسے کیسے کہہ نہیں سکتے تھے آپ, اختصاصی بھی ہے, آپ کو سب سے انتظار ہے. ایسے نہیں کہ لاؤ پانی دو کو, یا نہیں کہ مجاز کو کھڑا کرو, پانی کی مشق اٹھا کے لے آؤ اسے, پھر آج پھر بعد میں کبھی دے دے اس کو کچھ. ایسے بھی نہیں کیا. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں. اتنی بڑی سرکار سب کچھ کر سکتے تھے. کہاں ہم کو پانی کی ضرورت ہے, کیا پانی ہم کو مل جائے گا. جیسے پانی پہ اخلاق سے بات کی, نام پوچھا کہ تو بڑھیا بیٹھے باتیں کر کے. ہمارے بچنے کا سبب مجھے یہ نظر آتا ہے, میں ایک دفعہ گزری تھی تو مسلمانوں کے حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کچھ پانی کا کہا, مجھے نہ پانی نہیں. اس کو ڈرا دھمکا کے ایسے نہیں کیا آقا جی, یا روب ڈال کے نہیں کیا, یا لالچ دے کے نہیں کیا. کہ تم کو کلی اختیار دو نہ دو تمہاری بات. ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. جب میں گزری تم پانی کا ایسے کہا تو ہم نے پانی پلایا, تو انہوں نے میرا نام پتا سب پوچھا, کہاں کی, جس قبیلے کی, کس سمت ہو, اور پانی بھی میرا ویسے کا ویسا. پھر کتنی چیزیں اکٹھی کر کے دے دی. میرا خیال پانی کا جو گھونٹ تھا وہ نہیں بھولے وہ, اور تم کو اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا, ایسی ہستی نہیں. کا سوچ لو. بڑھیا نے کہا اگر وہ چاہے تم سے ایک نہیں بچ سکتا. کیا پانی کا گھونٹ تھا وہاں اور کچھ نہیں تھا. ادھر کوئی آتا نہیں. یہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے پانی کے گھونٹ, اس کا احسان بھی ادا کر دیا ہوا. اگر یہ موقع نہیں, سے اچھا موقع ایسی ہستی تم کو ملے گی, ایسا دین تم کو ملے گا, اس سے بڑا ثبوت ملے گا تم کو رحمت کا. ادھر ہی رحمت ہے سارا. جب مفہوم سے ایسے کیا تو سب حیران ہو. کب واقعہ اگر حملہ کرتا ہوں تو بڑی جگہ میں بات طاقت نہیں ہے, ہم تو پری ڈرے بیٹھے. کہا پھر اچھا نہیں کہ ان کو ان سے چلو اور ایمان لے آؤ, انہیں مان جاؤ, سب راضی ہو گئے.
تو کہتے سارے قبیلے کو لے کے بڑھیا آئی، چھوٹی لے کر کہتے ایسی چل رہی تھی جیسے بیان کرتے ہیں ہمارے مشاہد۔ آپ کے سامنے سلام کیا، کہا کرم کرے ہم کو جنت میں داخل کرے، مسلمان کرے، رحمت کرے، آپ رحمت۔ بتاؤ کیسے نہ مرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے ہوئے معافیاں دینی، قدرت رکھتے ہوئے کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگانا، اس سے لینا تو اس کا احسان کا بدلہ اس کو دینا، پھر کہنا تمہارا ہی احسان۔ آج ہم مسلمان ایسا کرتے ہیں؟ آپ کس کس چیز کو ان کی سوچو گے؟ اخلاق کے معاملے میں کیسے کیسے انہوں نے اخلاق کے معاملے کیے کہ کوئی کر نہیں سکتا، قدرت رکھتے ہوئے، ہاں جی، عظمت رکھتے ہوئے، ہاں جی، بغیر کہ آزائے مجھے کچھ کر نہ دیں، یہ بھی نہیں تھا، آپ کی حمایت میں اللہ تعالیٰ تھا یہ چیز، اس کے باوجود وہ ایسا سلوک کرتے تھے، ایسا سلوک کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، تاکہ ان کی محبت کے بعد جو ہم پر معاملہ کھلے گا نا رحمت کا، وہ کچھ اور ہوگا۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ان کی طاعت میں نہیں ہے، پھر بھی رحمت ہم پہ کھلی ہوئی کہ مانتے تو ہیں نا، انکار تو نہیں کرتے، اور ماننے کا یہ عالم دیکھ لو، سارا عالم، کروڑوں دنیا آپ کے سامنے ہے، مسلمانوں کی گنتی کرو، 1400 سال کے کتنے کروڑ ہاں مرے، کتنے کروڑ ہاں تمہارا اندازہ کہے گا وہ قیامت تک رہے گا۔ ایک آپ کی شخصیت اٹھی تھی، یہ تھوڑا معجزہ کہ دیکھتے دیکھتے قائل ہو جاتے ہیں، باتیں سنتے سنتے قائل ہو جاتے ہیں، تھوڑی حدیث کتاب کا مطالعہ ہزاروں کئی مسلمان آگوں کو سمجھتے بھائی ایسا تو معاملہ کبھی نہیں ہوا، یہ ایسی ہے شخصیت۔ ابھی کئیوں کو پتہ نہیں ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے اخلاق محمدی کا ایسا، وہ خود ہی مسلمان جو تبلیغ کرتے، تبلیغ جماعت کرتے، کئیوں کو مسلمان کرتے، تھوڑا بہت معلومات ہے۔ آقا جی کا معاملہ بڑا زبردست، بڑا مضبوط اور بڑا اخلاق اور بڑا رحم والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہمارے دل میں ڈالے اور عظمت ڈالے۔ مسلمان تو ہم ہیں لیکن ہماری وہ چیز نہیں ہے ابھی، ایک ماننے کی برکتیں ہمارے پاس چل رہی ہیں، ورنہ خدا جانے کتنے رحمت کے دروازے ہم پر کھلے۔ ان کی باتیں مانے گئی، جماعتوں کو نماز سے پڑھنا، جائز نجائز کا خیال کرنا کہ انہوں نے منع کیا وہ ایسے چاہتے، ان کی سنتوں سے پیار کرنا، آپ نے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ کو زندہ کیا، ہاں جی، ان چیزوں سے محبت رکھنی، اس کی محبت کی علامت۔ پھر دیکھو ان کی محبت کا تمہارے طرف کیا کرم آتا ہے تمہاری دین میں، تمہاری دنیا میں، تمہاری آخرت میں۔ ہم یہاں ایسے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ایک ماضی کی بیان کر جو معاملہ ختم ہو چکا، نہیں، وہ معاملہ چل رہا ہے اور ہم نے اس معاملے میں خدا کا کرم اور آقا کا کرم دیکھنا کہ ہم کو بھی پناہ دے دو، ہمیں بھی اپنے دائرے میں رکھ لو، ہمارے بھی مصیبتیں حل اور ہم بھی کسی جیسے کہتے ہیں امان میں آ جائیں۔ ہم کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے کچھ تو عقیدے کی مصیبت اور کچھ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، بہت علماء کو پتہ نہیں، پتہ اتنا کہ ان کو روحانی مجاہدہ نہیں ہے نا، کہ ساری چیزیں آپ کو کتابیں پڑھنے سے، علم پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئی ہے، کچھ مجاہدہ عبادت میں کرنے سے معاملے کھلیں گے، ادھر سے پھر آپ کچھ سمجھیں گے یہ ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے، تو یہ اکثر علماء کا مجاہدہ نہیں ہے، تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں بیچارے، نہ ان کو اس میں کوئی بے ادبی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ایسے ہوا تھا نہیں ہے، آقا جی کے وقت میں تھا، آقا اس وقت تھے، اس وقت نہیں اب بھی ہیں، اس وقت ایسے ہوا تھا آقا جی اب بھی کر رہے ہیں، اس ہندوستان والے کی نیا چلا دی، اس صدر موت والے کے پاس بھیجا، اس کا بھی نیا چلا دی، فلانے کو بیماری لگی ہوئی تھی اس کی نیا چلا دی، بہت پریشان تھا، ہاں جی، تو ڈاکٹر علاج سے عاجز تھے، کہتا آقا شیخ پر کرم کیا، کہ فلانے سے ایسے کروا دو، خود نہ جانا نہ کرنا، نہ پتہ چلے، نہیں تو تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، یہ دین کے پیچھے تو کم لگتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے تمہیں جان نہیں چھوٹے گی، خدا رسول دماغ سے پکڑ کے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری بیماری ہماری، اس کے نہ اندھا پن اس میں آ گیا ہے، بیماری سے چرپائی سے اٹھتا نہیں ہے، یہ کسی کے ذریعے سے دور سے کرا دو اس کو پتہ نہ چلے، اس کی نہیں، وہ نوجوان بالکل ختم ہو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، آنکھیں ٹھیک، بدن ٹھیک، سارا
اس کی بھی نیا چلا دی۔ اب یہ کہتے ہیں آقا کہ وہ فلانا بیمار تھا شفا ہوگی فلانے کو، اب بھی ہو رہی ہے بھائی، وہ سب کے آقا ہے۔ جہاں ڈاکٹر عاجز ہے وہ عاجز نہیں، جہاں ساری حکمت طب فیل ہے وہاں آقا جی کام کر سکتے۔ آپ ایک مردہ آنکھ کا ہی لے لینا، قیامت تک کوئی ایسے کر سکتے ہیں نکلی آنکھ آپ کسی ڈاکٹر پر لے جائیں، ہاں جی کسی آنکھ لگا دو، وہ کہے گا پہلے تو اس کو کتنے تازی آنکھ ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، وہ رکھتے ہیں، وہ تو عقل میں سے اس کی خراب ہو جائے گی کہ یہ پاگل ہے یا مجھے پاگل کرنے آیا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر بات ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس چیزوں سے آپ کا کچھ جیسے کہتے ہیں اندازہ کہنا بے ادبی ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے اور آگے انسان کو چپ کر جاتا ہے۔ تو بہت بڑے معاملے یہاں سے خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہ جب وہ کرم کرتے ہیں۔ امام بوسیری تھا جی، اس کو فالج تھا، لیکن اسے روحانی مجاہدہ کیا اور اس کو پتہ تھا آقا موجود ہے ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، ہاں جی فالج نے اس کو عاجز کیا، ہاں جی اٹھنے بیٹھنے سے چرپائی پہ ہر وقت رہنا، فالج کی مدد میں علاج حکیم سب نے جواب بھی حکیم جواب دے دیتے اس کا علاج لا علاج۔ پھر انہوں نے آقا جی کی توجہ کی، ہاں جی جس میں وہ شعر قصیدے کے پڑھتا ہوں، ہاں جی کہ کم ابرات وسمن باللم سے راحت ہوا تک، کتنے بیماروں کو شفا ہوئی، کتنے پاگل ٹھیک ہوئے، کتنا کچھ ہوئے، اگر مجھ پر بھی کرم ہو جائے میں ذرا کھڑا ہو جاؤں، میں چرپائی پہ پڑا ہوں اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ تعلق رکھتے تھے نا آقا سے، محبت سے تھے، بات مانتے تھے، اور میں اس حالت میں بہت پریشان ہوں۔ وہ قصیدہ لکھا، آپ نے بارشیں برسائیں، آپ نے یہ کیا یہ کیا، اگر آپ کا تو ذات بہت بڑی ہے، اس میں گرامی ہے، اگر اس کی عظمت ایک ہڈیوں پہ ظاہر ہو جائے وہ مردہ کھڑا ہو جائے۔ آپ کی عظمت کو خدا نے چھپا کے رکھا ہے، اور میں مجبور ہو کر یہ گزارش کر رہا ہوں، میری گزارش ہے آگے آپ کی مرضی جیسے کرم۔ کہتے اس نے گھر میں آقا کی چادر بھی دیکھی اور آقا جس پر چادر بھی ڈال دی اور آقا جی نے ہاتھ پھیر دیا، وہ اٹھا بالکل نیا اسی چل رہی ہے۔ اب کسی کو پتا نہیں، قصیدہ گھر میں چھپ کے لکھا ہوا تھا محبت سے بیماری کی حالت میں کہ اب میرا سب وسائل ختم ہو گئے، اگر کوئی وسیلہ رہ گیا تو آپ جناب عالی رحمت اللہ علیہ، بس آخر یہی اگر ادھر سے بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر ناممکن، ادھر سے جو ادھر نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں۔ اسی کسی نے محبت شعر کیا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، اگر یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں، اگر تم کو خدا نہیں ملے تو عرش مکے میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں خدا خدا کا یہی ہے در، خدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ۔ ٹھیک ٹھاک جی بیٹھا ہوا کہ بعضوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، جن کو ان کے طاعت میں محبت میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک شخص کا حکم کی زیارت ہوئی تھا، اس کو کہتے ہیں دنوں میں زیارت ہوئی تو دیکھا آقا جی ایسے تشریف فرما تھے، قصیدہ بردہ کوئی پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے اور خوشی سے کچھ سر ہلا رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ اس سے حیران ہو گیا کہ قصیدہ بردہ، پتہ چلا فلاں نے ادھر آقا جی کے پاس سن رہا تھا، پتہ چلا کہ امام بوسیری کا ہے۔ تو وہ بزرگ صبح صبح گیا، دروازہ کھٹ رہا امام بوسیری کا، مصر میں جی مصر میں انہوں نے عرض کی۔ باقی انسان ادب سے جاتا ہے وہاں درخواست کرتا ہے، کوئی لکھ کے بھی بھیجا، بعض نے لکھ کے بھیجا جی ان کی شفا ہو گئی یہاں پاکستان میں، اللہ کی قسم یہ ثابت چیزیں ہیں جو تعلق والے تھے، ادھر پاکستان میں شفا ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آپ کو وہیں عرضی پہنچانے، آقا کو پتہ سب کچھ ہے، مجبوری میں یہاں سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں میرے خیال تھوڑی تھوڑی کرنی چاہیے، ڈر لگتا ہے۔ بہرحال وہ بزرگ کیا دروازہ کھٹکھٹائے، امام بوسیری نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے پاس کوئی قصیدہ آپ نے لکھا ہے آقا جی کی محبت میں؟ میرا جی چاہتا ہے آپ مجھے وہ دے دیں، میں بھی پڑھوں۔ اسی سے مفہوم وہ حیران ہو گیا، میں ابھی موت سے اٹھا لکھا ہوں، خدا کے سوا کسی کو پتہ نہیں، یہ کہاں سے ایسی بات کر رہا میرے ساتھ؟ اس کا کون سا قصیدہ لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آقا جی کے پاس سنا۔ وہ حیران، آقا جی کے پاس سنا؟ میں نے کہا امتحان لوں اس کا۔ کہا اس قصیدے کا سناؤ۔ پہلا میں نے شعر کیا لکھا،
کا پہلا شعر اس کا ہے امن تذکر بجیران بزی سلم مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدم، تجھے کس کی یاد آ گئی محبت والوں کی، یا کس کی تو ہمسایہ رہا ہے کہ جب تو اس کا ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آنسو کی بجائے خون بہاتا ہے رونے میں۔ اس کے پہلے شعر تو یہ ہے مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدم، ایسے اچھے اچھے لفظ، اور تو اپنے دل کو روکتا ہے تو اور زیادہ اس طرف جاتا ہے، آنکھوں کو روکتا ہے وہ اور آنسو بہاتی ہیں۔ جب ایسے شعر سے حیران ہوں، اس نے کہا یہ تو صحیح میں نے لکھا ہے، ابھی تک یہ قصیدہ گھر سے باہر نہیں نکلا ہے، نہ ہی کہیں اس کی بات ہوئی۔ کہا آقا جی کو سب پتا ہے۔ اس نے پھر آ کے دے دیا، وہ مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ سب گمراہ تھے، ان پر تو عقیدہ رکھو اپنا۔ تمہاری مالی مصیبت ہے، تمہاری جانی مصیبت ہے، تمہارا دل بوجھل ہے، تم ان سے محبت کا معاملہ رکھو، ان سے طاعت کا رکھو، ان سے باغی نہ ہو، تمہارے مسائل دیکھو حل ہوتے نہیں ہوتے، تم کو دیوانہ کر دیں گے ایسے کمالات۔ آج پھر پچھتا رہا ہوں، ڈر کے وہ پھر ایک بات نکل گئی کہ کبھی ہم نے جیسے سنا تھا، یعنی حق باتیں ہیں خدا کی قسم، ایسی باتیں کبھی محبت سے نکل جاتی ہیں، بہت پچھتاتا ہوں، احتیاط کرنا پھر ہو جاتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ مجھے سب کو آقا کا پتہ چل جائے کیسے زبردست آقا۔ جیسے مجھے کبھی بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کلام نہیں فرماتے، جو کچھ کہلوانا ہے یا سمجھانا ہے یا تعلیم دینی ہے، بس نگاہ سے ایسے دیکھا اس کو سب کچھ سمجھ آتا کیا بول رہے ہیں، تھوڑی بات۔ اور کبھی دیکھا کہ نگاہ اللہ کی عظمت میں شامل ہے، اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں مثلا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نماز پڑھ کے سلام پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے نفل پڑھ کے۔ یا بات ہٹ گئی، مثلا آپ کو قریب کر دیا، اب اللہ کے سامنے مشغول سو تو نہیں آپ کی توجہ کر سکتے، تو اپنے اللہ سے مشغول تو ایسے اشارہ کیا، مثلا ادھر دیکھو، ادھر دیکھا لکھی تختی آپ کے سامنے، لکھا یہ حکم ہے اس کو یہ کسی باپ کی طاقت اب بھی کر کے دکھا کر سکتا ہے۔ ایک چیز لکھتے کتنے اس کے وسائل بناتے، خرابی آ جائے وہ پھر خراب ہو جاتی، ٹی وی خراب ہو جاتی ہیں، اوپر سیارے خراب ہو جاتے، چلتی ہیں یہ بغیر سبب کے، جی بڑی حیران کن بات ہے۔ کہتے ان کا بولنا، دیکھنا، ان کا اشارہ کرنا، تمہاری نظر پڑنی، تمہارا سارا جسم بدل جاتا ہے۔ تو مطلب اس یہ کیا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اس کو اللہ عالم کو شوق دلانا ہے کہ تم لوگ کیوں ادھر درخوار ہوتے پھرتے ہو۔ ایک وزیر امیر کی اتنی بات مانتے ہو کہ اس کی عظمت کرتے کہ اس سے بڑا کچھ ہوگا، اس کا خدمت کا موقع ملا ہمارے کام ہوگا، اور آقا کا خدمت کا موقع کوئی کام نہیں ہوگا۔ اتنا بے وقوف ہونا چاہیے، اور جتنی رحمت سے یہاں سے ہوں گے وہاں سے نہیں ہوں گے تمہارے، اور جن پہ وہ کرم کرنے کے کام ایسے ہوتے جیسے وقت پہ جائے پہلے وہ چیزیں تیار کر کے خدا رکھ دیتا، اس کے جیسے وہ بندے ہوئے اس کے لیے کھڑے تھے، یا اس کے کام کے لیے سب چیزیں مہیا کی گئی تھی، ہسپتال میں گیا یا کہیں حکومت میں گیا، یہ سب چیز پہلے اس کو فوراً نکالا، اس قسم کے حالات پیدا ہوئے۔ تو یہ ہم اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں کہ میراث شریف کا کچھ پڑھنے کی ماضی تھا، آقا جی چلے گئے بات کرنا، کسی کہتے کبھی کبھی ایسے جیسے کہتے تصور کر لیا کرو، ہے تو حقیقت دیکھیں ایسے سمجھ کر تصور کبھی کبھی دوسری پڑھا یا ایسے ادب سے کہ آقا جی سامنے بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہارے دل کے اندر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، 100 سال کے بعد کیا کیا اور کیا تم نے کیا سب پتا ہے، بہت چیزوں سے چھڑا دیا۔ جب یہ اس چیز کا خیال ہے، لیکن جب یہ جم جائے خیال ہو جائے اس کے بعد کچھ اور بھی کیفیت پیدا ہو جائے تمہارے اندر، تو تم کو غلطی کر کے ایسا ڈر کے میں مر جاتا تھا، ایسی غلطی نہ کرنا۔ اگر طاعت بھی کی تو آپ ڈرتے رہیں گے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت میرے ہاتھ سے نہ چل جاتی بنا، کہ تمہارا دل ہر چیز سے بے غم ہو۔
اوروں کے تم آسرے لو، اس کے آسروں میں یعنی وہ طاقت یا وہ ضمانت نہیں ہے، اس کی حکومت بدل سکتی ہے، وہ تم سے بدل سکتا ہے، اس کی حکومت بدل سکتی ہے، اس کے حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ بھئی پہلے ہمارے حالات ایسے تب ایسے نہیں، اب تمہارے کچھ نہیں کر سکتے، حکومتیں بدل رہی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آقا جی کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ زبان جو کچھ کہہ دیا بس تمہاری رحمت ہی رحمت، ہاں رحمت ہی رحمت۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی مشکل اپنے گھر کی سوچتے ہو، اگر اتنے کہہ دیے جاؤ گھر میں رحمت ہو، اتنا لفظ کام ہے، آقا جی کو خدا نے بیان میں کمال عطا فرمایا کہ تھوڑا لفظ کہتے معنی بہت ہے کہ آپ اس کی تفسیر جوان القلب خدا نے دی۔ تمہارے گھر میں رحمت سمجھو، سب چیز میں رحمت ہو۔ اگر چھوٹا سا لفظ کہہ دیا جی آپ حیران ہو جائیں گے، اچھا آپ نماز پڑھتے کوئی جلدی کرتے، اگر آپ پہ خدا نے کرم دیا ہمارے، اگر اتنا کہہ دیا نا آپ کو کسی وقت، اس کا اثر بھی بڑا ہوگا اور آپ کو ہر چیز میں خیال آگے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ نہیں کا رکوع صحیح کرو، سجود صحیح کرو، فاتحہ آرام سے پڑھو، بس تھوڑا سا کہہ دیے نماز آہستہ پڑھا کرو، اب آہستہ پڑھے تو فاتحہ بھی آہستہ پڑھو، پھر رکوع بھی آہستہ، آپ کو ہر چیز میں ڈر لگے گا، سب نے کہا تھا آہستہ، نہیں ایسے خود ہی جی اب بس چھوٹا لفظ کہہ دیا جی نماز آہستہ پڑھا کرو، اب یہ آہستہ کا لفظ تمہاری ساری نماز ٹھیک ہونی شروع خود تیار بھی جلدی نہیں پڑھو گے جی، سمجھے نہ کہے گا ایسے کہتے ڈرو گے، کہا تھا آہستہ، تو یہ تو بڑا سوچی بات ہوگی، ایسا خدا نے کمالات سے آقا جی کو تھوڑا سا کہہ دیں آپ کے لیے بہت، اور بہت ایسی باتیں جی میرا خیال ہے ایسے سوچتا ہوں منع ہو رہا ہے، کم بولا کرو، کم بولتے جی معافی مانگتے ہیں اللہ سے بھی آقا سے بھی، سبحان اللہ، آقا جی سبحان اللہ، آقا جی ماشاء اللہ، آقا جی چشم بدلے رہا، دل کو خدا جو عقل دے تو ان کی گلی سے جائے کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، حکومت کے آدمی تمہارے غلام بن جائے گی جی، خدا کہتے ہیں وزیر اعظم صدر کو آپ کے پیروں میں وہ ڈال دے گا، آپ کو نہیں پتا آقا جی کیسی ہستی مانگ، اللہ تعالیٰ کا پھر سب کے لیے مہربان ہے، یہ نہیں کہ فرق رکھتے ہیں کہ بھئی یہ امیر ہے، یہ جو ان کا ہو جائے امیر ہو یا غریب، امیر غریب بن جائے گا، امیر بھی ہے تو ٹھیک ہے، کروڑ پتی بھی ٹھیک ہے، تاجر بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ تو دل سے باغی نہیں، غریب بھی تب بھی ٹھیک ہے، حسب ہے نسب ہے ٹھیک ہے، حسب نسب نہیں ہے کوئی جانتا نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں للو پنجو سے چوڑا چمار سے کچھ بھی ہو، اگر آقا جی کے ساتھ دل کا معاملہ تو صحیح کر لیا کہ آپ کی بات ماننی ہے، بس دیکھو کیا ہوتا ہے، بہت بڑی سرکار ہے، یہ نہ سوچا کرے لوگوں کی طرح 1400 سال ہو گیا ہم ہوتے ہیں سامنے سب پتا ہے، تمہاری یہ دل سے تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس بادشاہوں کے تار پہنچانے کی خبر کو تمہیں خپت پتا ہے، اسی خطرت میں ظاہر لے لیتا ہوں جی، بس میں کہتی ہے کہ نیچے دل ٹھیک کر لو، ہاں جی ہم تو یہ باتیں کرتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے، اور کچھ ثبوت بھی پیش کر دیتا ہوں جی، کچھ ایسے واقعات بھی ہیں تاکہ تم ان چیزوں کو پڑھو اور کرو، تمہارا سارا دل ادھر ادھر بٹے نہیں، بس اللہ کرے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ کریں گے، کہیں بھی چلے جاؤ تم ان کے آدمی تمہارے کام ہوتے ہیں، یہ ادھر ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، جو بات نہ سمجھے واللہ عالم کہہ دیا، ایسے سنتے سناتے ہیں کہ بشاکتیں سنی ہوتی ہے، کوئی کتابیں پڑھی ہوتی ہے تو ہمارے دل کو لگتی یہ باتیں، جس کے دل کو لگ گئی ہے تو خدا اس کو کچھ دکھا دے گا انشاءاللہ، لگ گیا، اور جس کو دل کو نہیں لگی ہے تو کچھ ادب سے کام، اس کو پتا ہونا چاہیے علم سمندر ہے، سب کو نہیں پتا، کسی کو کچھ پتا ہے، کسی کو کچھ پتا ہے، کسی کو کچھ پتا ہے، تو واللہ عالم کہنا، ٹھیک ہے، لوگ حکومت کے پیچھے لگے ہیں، ووٹ کے جیسے خیریں آئیں گی، چیزیں آئیں گی، یہ آئے گا وہ آئے گا، کوئی آئے نہ آئے ہم کو تو آقا جی ملے ہوں گے الحمدللہ، ساری خیر رحمتیں ادھر ہی سے آتی ہیں، وما ارسلناک الا، ہم تو ادھر ہی لگے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کوئی آئے جائے، ہمیں تو نہیں لگے، نہ عقیدہ ہے نہ خیال ہے نہ پرواہ ہے، لوگ لگے ہوئے دبا دبا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انتخاب لڑا، فلانا ادھر سے بول رہا ہے، فلانا فلانے حلقے سے بول رہا ہے، فلانے جگہ، کامیابی ادھر ہے کہ ادھر ہے،
کامیاب آقا کی چوکھٹ پہ کامیاب ہو گئے، نگاہ کرم ڈال دی، خدا کی قسم دونوں دنیا، یہ دنیا وہ دنیا سب تمہاری امان، سب چیز کی ضمانت، اللہ کی قسم۔ آقا جی خدا نے ان سے خاص باتیں کی ہے، خدا نے ہم لوگوں سے باتیں کی، کیا ہم آپ سے باتیں کریں گے، آپ ان سے کریں، ہم تو آپ سے ہی کریں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں ادھر کامیابی ساری، ایک لحظہ ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا، سب آقا جی کو دھیان دینا چاہیے۔ ادھر سے تمہاری قسمت اچھی ہو گئی، دونوں جہان تمہارے اچھے، تمہارا رزق اچھا، تمہارے حالات اچھے، تمہاری پریشانیاں بھی، دونوں جہان بڑا معاملہ زبردست ہے۔ خدا نے کوئی عام آدمی بنا کے نہیں بھیجا، اگر عام ہوتے تو سورج کو دو ٹکڑے، سورج کو واپس کرتے، چاند کو دو ٹکڑے کرتے، درخت کو بلاتے، آنکھ ایسی لگا دیتے، اور ہزاروں موجیں کتابوں میں دیکھیں، پھر تو سب کچھ تو ادھر ہے، ادھر کیا رکھا ہے؟ اس میں گھسو گے وہ تم کو مارے گا، اس میں گھسو گے وہ تم کو مارے گا، ایک دوسرے پیچھے لگے گا، فائدہ تو نہیں۔ ادھر اگر انہوں نے امان دے دیا، اپنے دائرے میں تم کو قبول کر لیا اور تم دل سے ان کے ہو گئے، تمہیں دنیا آخرت میں امان ہے، تمہاری طرف کسی کا آنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، نہیں ہو سکتا۔ کچھ عقل کرنی چاہیے، یہ کوئی شک والی چیز ہے، آقا جی کی باتیں شک والی ہیں یا کمزور ہیں؟ یہ تو ساری کمزور باتیں ہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے ووٹ لینا، پھر انتخاب لڑنا، پھر وہ آئے گا، سب کمزوریاں ہیں۔ پھر بیٹھا 2-3 سال پس میں بیٹھتا ہے، اس کو گالیاں پڑتی ہیں یا اس کو پھر الٹاتے ہیں، پھر دوسرے، یہ سب چیزیں وقت ضائع کرنے والی بات۔ ان کے ساتھ ظاہری آدمی رہے، ظاہری رہو، بس دل سے نہ رہو، دل سے آقا جی کے ساتھ، ہاں ہر وقت انہیں کا خیال۔ اگر انہوں نے رحمت کی نظر ڈال دی، یہ نہ سوچا کریں اور لوگوں کی طرح کہ 1400 سال اگر آقا جی چل گیا ہوتے تو ہم ان کی طرف ہیں۔ حدیث تم کو بول رہی آقا جی کی، میں کیا سے نہیں کہہ رہا ہوں، فرمائے ساری کائنات کو میں سے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی، تم سب کو دیکھ رہا، لیکن ہم میں سے محسوس اس کو ہوگا جو دل سے ان کی باتیں ماننی شروع کر دے، ہاں دل سے ان کی تابع داری کرے گا، تو پھر تو کچھ کبھی کرم فرمائی دیں گے۔ ہاں وہ کرم ایسا کہ اس کو وہ حیران ہو جائے گا، ان کی حمایت ایسی ہے، تمہارے لیے فوج نہیں بھیجیں گے، بس ان کی نظر کا کرم ہی بہت ہے تمہارے لیے۔ کہنے والے کہتے ہیں اللہ دل میں ڈالتا، پتہ نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ آپ کی ایک نظر بہت کافی، 24 گھنٹے سکون میں رہو، اس چیز کی زیادہ فکر ہے، مشاہد کہتے پہلے بتا دیں گے کچھ نہیں ہوگا، چلو فکر ہی، نری امان، نری رحمت، تو ساری رحمتیں ادھر سے آتی ہیں، سارے کرم ادھر سے آتے ہیں، خدا نے انہیں کو بھیجا، خدا خود تو نہیں کسی کو پتہ چلا، انہیں کے ذریعے سے ہم نے خدا کو مانا، جبریل کو مانا، قرآن کو مانا، کعبے کو مانا، سب کچھ انہیں کی وجہ سے مانا۔ ہر کسی کی بات کوئی نہیں مانتا، لیکن ان میں چیزیں ایسی نظر آئیں جو کسی میں ہے نہیں، ان میں بات ایسی بات کسی میں آج تک نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، آپ جو کہہ دیں بس وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور بعض مشاہد کے کرم کی باتیں یاد آتی ہیں، آپ کو سناتا ہوں، آپ کو تقویت، تو سب امت کے لیے ایسے نہیں کہ کسی کے لیے، لیکن جو ان سے آج کو جڑ جاتے ہیں ان سے کرم شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی زبان سے چیز نکالا، چاہے وہ تاکید سے بھی نہ کہیں، آپ وہ ایسے ہی کہہ دیں، تم کو خیال کرنا چاہیے، اور تم کو چیز کسی کو بتانی نہیں چاہیے، میں نے خواب میں ایسے دیکھا یا ظاہر ایسے دیکھا، یا شیخ کو بتاؤ، کہتے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی مولانا مشاہد میں سے کوئی بات تھی جو احتیاط کا بتایا، لیکن جیسے کہتے کوئی ایسے کہہ دیتا ہے، اس کا کچھ خیال نہیں رہا زیادہ کہ تاکیدن نہیں ہے، ایسے چیز غفلت، بعد میں اس کو تکلیفیں کچھ آ گئی، پھر کہتا آقا جی نے کرم فرمایا، کہا کہ یہ تکلیفیں مقدر میں سے صبر کر جاؤ، یعنی یہ نہ آتی، تم نے سوچا نہیں، ہم نے جو بات کہی تھی تم کو، اور کیسے کہا کہ جو میں نے کہا تھا، کیسے کہا، ہم نے کہا تھا، کیسا جملہ، تم نے سوچا نہیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تم بھول گئے اس بات کو، اس وجہ ساری مصیبت آ گئی، جملہ کیسا میٹھا، ہم نے کہا تھا، کہ ہم وہ بول دیتے ہیں، ہمارا بولنا عام ہے، جب تاکید سے نہ کہ بڑا خیال کرنا، ہم نے کہا تھا، یہ خیال نہیں،
کہنے والے کون؟ اور آقا نے کہا جی کا جو سوتے جاگتے وہ کہتے تمہارے لیے امان ہے۔ ایسا راستہ اور ایسا رابطہ اور ایسا آسان اور نیلی رحمت، اور جن کی پناہ دینے میں آپ کو کل وہاں کمزوری نہیں، آپ کو پناہ دے سکتے، کمزوری ہے حکومتوں میں، کمزوری ہے لوگوں میں، کمزوری ہے، وہاں جو کہہ دے اٹل ہے تمہاری ضمانت، جس چیز کی تم کو کہہ دے وہ چیز تمہاری ضمانت، اگر رزق کا کہہ دے تمہاری ضمانت، اگر تم کو شیر کا ڈر میں گر جاؤں گا تو سوچتے رہتے ہو، اگر انہوں نے کہہ دیا ضمانت، تم کو والدہ کی پریشانی ہے، تمہاری محبت ہے ان سے، اگر کہیں تمہاری والدہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہے وہ بھی وہاں ہٹ جائے گا، ضمانت۔ اب نہ سوچ، تم کو کوئی تکلیف آئے گی کسی نے کہہ دیا ضمانت نہیں آئے گی، خاتمے کا ڈر کہہ دیا کہ خیر ہوگی، خیر ضمانت۔ اگر تم کو کوئی فکر ہے، بڑی فکر ہے، چھوٹی فکر ہے، اگر اتنا کرم فرما دیا جاؤ تمہارے ملک میں رحمت ہوگی، ضمانت۔ آپ کے متعلق آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، پاگل ہونے والی بات، بہت بڑے گا، اور کہ تمہارے گھر میں رحمت ہوگی، ضمانت، تمہارے گھر میں خیر کی فکر، دکھ تکلیفیں کم ہو جائیں گی۔ آپ ان کی بات مانیں، افسروں کی بات بڑی بات کہتے ہو، وزیر اعظم کی بڑی بات ہے، صدر کی بڑی بات ہے، آقا جی کی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا جو جماعت سے نمازیں نہ پڑھے میں گھروں کو آگ لگا دوں، اگر تم کو آقا جی نے کہا تم اپنے وقت کو چھوڑ کے، کام کو چھوڑ کے بھاگو جماعت کے پیچھے، اس لیے انہوں نے فرمایا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میں تو گھروں کو آگ لگا دوں، بھاگ کے جانا چاہیے، چاہے ٹوٹی پوٹی ہے دل تو نہیں، جتنا تم سے ہوتا ہے وہ تو کرتے ہو نا، باقی اس میں خشوع آنا نہ آنا جو تمہارا بس وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جتنی تمہاری قدرت سے طاعت اتنا تو کر لیتے ہو نا، ایسے سوچنا چاہیے، بہت بڑی رحمت ہے، اتنا کہہ جاؤ تمہارے گھر میں رحمت آ جائے، تم کو ڈر تھا کہ میں ذلیل خوار نہ ہو جاؤں، کہا نہیں بچ جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، ضمانت۔ یہ ایسے کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہارا باپ بھی کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم کو بڑے کا بڑا حکومت بھی کہا بھائی تم فکر نہ کرو ہم تمہاری ایک کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ کام ہو جائے، ان کے اپنے مارے جاتے، تم کو کیا ضمانت ہے؟ ان کے اپنے بھائی مارے جاتے ہیں، اپنے کارکن مارے جاتے ہیں، ان کے گیت گانا، ان کے لیے ڈرامے بنانا، ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، بس جب قسمت خراب ہوتی ہے ادھر لگتے ہیں، ہم کے خبریں تھوڑی سن رہا تھا تو ان کے لیے ڈرامے بنائے ہوئے تھے، خوشیاں کر رہے تھے، بتاؤ کیا خوشیاں، یہ تم کو کیا دے گا خدا، لیکن جو ان کے تفضل رحمت کرم اور تم پہ امان اور چیزیں کوئی تم کو دے نہیں سکتا، یہی کام تمہارے دنیا کے جو تم کہتے تمہیں بنے گا، مصیبتیں بناتے ہو، تم وزیر بنو امیر بنو کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن ان سے باغی نہ ہو، تم وزیر بھی بنو تم کو امان ہے، تم امیر بھی کہ تم ان کے ہو گئے، وزیر ہو امیر ہو غریب ہو ان کا ہو جائے اس کو امان ہے، وزیر غریب امیر ہونے سے وہاں نقص نہیں ہے، لیکن ان کے باغی ہونے سے، ان سے دور ہونے سے ایسا تم کو دنیا آخرت میں امان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہمارے دل ایسے ہو جائے، اس طرف چلے جائیں اور ان کی باتیں ماننے کی کوشش کریں اور یہ کمزوریاں دور کریں، دنیا کے لوگوں کو راحت نہیں ہے، راحت نہیں، وہ تمہاری وہ معاملے ٹھیک کر دیں گے، تم سوئے ہو تم کو پتہ ہے تمہاری مصیبتیں ٹال دیں گے، کچھ عرصہ کے بعد کہیں گے ہم نے ایسے کچھ کیا تھا، ایسے آسانی سے بول گے، تم کو پتہ تو حیران ہو جائے گا، اللہ یہ مصیبت آتی میرے پر کیا بنتا کیا ہوتا، ایسا ماشاء اتنے مہربان ہے، ہاں اتنے مہربان تم ان کے ہونا خیال کرو، اور کوئی آنے والی اس میں ہزاروں لوگ تمہاری مصیبت نہیں ہے، وہ آئی تقدیر میں ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ انہوں نے تمہارا ساتھ دیا رحمت العالمین، وہ تقدیر چاہے جتنی زبردست تھی اللہ کی قسم، اور جتنی تم کو پریشان کن تھی اس میں اتنی سہولت پیدا ہوئی کہ تم کو محسوس نہیں ہوگی، ان کی رحمت کی نظر، ان کی جرت اور ہمت تمہارے ساتھ چل رہی ہے، اس کی روحانیت کا معاملہ تمہارے ساتھ، تم کو پتہ نہیں چلے گا اور تم کو پہلے ہی مضبوط کر دیں گے۔ ہمارے مشاہد جی باتیں سناتے تھے، کہیں گے کچھ تکلیف آئے گی ہمت نہ چھوڑنا، ہوگا کچھ نہیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اب تو ڈرے گا، وہ کہہ دے تو ڈرے گا، اب ساری دنیا آ جائے تو نہیں ڈرے گا، ساری دنیا کی فوج آ جائے نہیں ڈرے گا، سارا امریکہ آ جائے تو نہیں ڈرے گا، تجھے پتہ ہے کتنا بڑا ہاتھ ہے بولنے والے کا،
پھر وہ موجود ہے ہر وقت. جس کا روحانی مجاہدہ نہیں، وہ ایک ماضی کا قصہ کر کے آقا جی کی باتیں سناتے ہیں. ہم یہاں آپ کو ماضی کا قصہ نہیں سناتے. اللہ میں آپ کو ماضی کا قصہ بالکل قریب سے ادھر سے ادھر بیٹھے، ایک ایک چیز کا پتہ نکالا. جس چیز کو روکنا چاہے چل نہیں سکتا. سورج کو روکا چلا، بلکہ کیا پیچھے جاؤ پیچھے چلا گیا. کیا آگے وہ ہمت تو ہی سورج کی آگے کوئی کر سکتا ہے؟ پوری جو ایسے کرتے پوری صاحب بھی بہت کچھ کر دیتے. میں آپ کو بتا دوں خدا کی قسم، پوری صاحب بھی بہت کچھ کر دیتے، نگاہ سے بہت کچھ کر دیتے. ہاں چھوڑنا چاہیے. ہمارے دل اچھے نہیں نا. ہم زبان سے آقا جی کا ساتھ دیتے، دل سے ساتھ نہیں دیتے. دل سے مال کا، اولاد کا، دنیا داروں کا ان کو بڑا سمجھتے. آقا سے بڑے یہی تمہاری دنیا کے کام، یہی لوگ کریں گے، آسانی سے کریں گے، تمہارے پیچھے بھاگ بھاگ کے کریں گے. یہی تمہارے حکومت کے کام ان کے بھی تمہارے ایسے ہوں گے، تم جاؤ گے جیسے تمہارے لیے باندھ کے رکھا ہوا تھا نفسوں کو خدا نے. یہی تمہارے کام دنیا کے ڈاکٹروں کے. تم کو بھی دوا لینی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا ظاہر، لیکن تمہارے لیے ایسی فکس چیزیں ہوں گی جو تم کو فوراً شفا کی وہ ڈاکٹر چیزیں معین پہلے کر دیے جائیں گے. تم کو پتہ ہے کہ ہمارا آدمی آ رہا ہے، یعنی پور والے جا رہے ہیں، ان کو پتہ آقا جی کو. ہمارا دیکھو حکومت کے آدمی تھا آتا کیا ٹیلی فون کرتے ہیں جی، کہتے جی ہمارا آدمی آ رہا ہے، پتہ سے خیال کرنا. اوہ بھائی فلاں ٹیلی فون خیال کرنا، یہ نام ہے وہ آ رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. فلاں ادارے میں چل جائے فلاں جگہ فلانا ہمارا آ رہا ہے، وہ معرفت والے ٹیلی فون کرتے ہیں. آقا جی کو ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے. دنیا غلام ہے، پتھر غلام ہے، حجر غلام ہے، جو مانے نہ مانے وہ بھی غلام ہے. بس نگاہ کرم کی وہ چیزیں آپ کی طاعت میں حرکت کریں گی. ان کو ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مریض اب آ رہا ہے. تو اتنی بڑی پناہ، اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا کرم، کیسے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اس لیے ہمارا تو خیال کچھ دیکھتے ہیں ادھر ہی جاتا ہے. میرا تو خیال ادھر ہی جاتا ہے. اللہ کی قسم پھر تمہارا خیال کدھر چلتا ہے؟ ان کو دیکھتا ہوں تو جیسے کہتا ہوں ہنسی آتی ہے، کدھر جا رہا ہے؟ آقا ادھر بیٹھے سب کچھ بننا ہے جی، اور یہ ادھر جا رہا ہے. ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر، ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر، اگر شہ کونین کی ہم پر نظر ہے، اگر شہ کونین کی ہم پر نظر ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر ہے، نگاہوں میں در خیر البشر ہے. اب یہ چھوٹی بڑی چیزیں مجھے معمولی بتاتا رہتا ہوں، بڑی نہیں بتاتا ہوں. جو دل سے جڑے ان کا دنیا میں خیر شروع میں آخرت کی مشکلیں آتی ہیں، وہ مشکل ان پر حاوی نہیں ہوتی ہیں. ایک اور تھا، اس نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے واقعے اس کا تو میں ماشاءاللہ شاید سے بہت دروشی پڑتا ہے سچے دل سے. وہ کہتا جی میں تم ایسا بچاؤ، مجھے اس میں زیادہ آقا جی کو حیران ہو گیا. پھر میں اس کو بخشش نہیں دی. مجھے مٹھائی چاہیے، اتنی بڑا کرم ہوا. بولا جی میں ہلاک ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا زندگی میں، مجھے جاگتے ہوئے ایسے ہوا. کیا ہوا؟ بولا میں جا رہا تھا ایسے جیسے کوئی پردہ کھلا ایسے. آقا جی دکھے گئے 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے جیسے. کیسے دیکھا، کہا یہاں سے مت جاؤ، یہاں سے جاؤ. پھر پردہ بنا گیا جیسے سب چیزوں. کہتا کچھ نہیں کہا، ہر چیز کی خبر. کہتے میں ہٹ گیا، میں پھر اس طرف سے گیا. ابھی گیا ہی نہیں تھا، 2-4 منٹ تک دھماکے کی آواز آئی اور لوگ مرے، موٹریں جلی، ایک ہنگامہ، ایک عذاب الہی. میں حیران. اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں ایسی چیزیں چھپانے کی تھی. بتاؤ اس کو پتا تھا کیا ہونے والا. ایک سیکنڈ میں آقا جی نے بچا دیا. زیادہ محبت والا ہوگا نا. اور بعضوں کو آقا جی ایسے ہی بچا دیتے بغیر کہ اس کا دل پھیر دیتے. ہاں ایک تو ایسے کہتے تھے تمہارا پیر بھائی ہے، اس کے پیچھے لگاؤ سے قتل کرنا. وہ
کہ رات کو اکیلا نکلے گا نہیں، تو ساری رات بیٹھا رہا. اس کے رات کو تو نکلے گا نماز پڑھ کے عشاء کے بعد. کہتے اس کو آقا جی کے گھر میں زیارت ہے. آقا جی نے کہا یہی نماز پڑھو. کہتے کبھی ایسے مختصر بات کرتے ہیں، آگے انسان پوچھ نہیں سکتا. تو اس نے کہا آقا جی جماعت کی نماز ہے. ان کو نہیں پتا جماعت میں بے ادب ہوتا ہے. آگے سے بہت بے ادب ہوتا، آگے سے بہت جماعت خاموش ہوتا ہے. جماعت سے نماز پڑھو. آقا آگے سے نہیں بلکہ جماعت میں گھر میں نماز پڑھو، بس اتنا ہو. صبح اٹھا تو پتہ چلا وہ آیا تھا، اس کے پیچھے سے قتل کرنے بچ گیا. بعض ایسے بعضوں کا ایسے وسائل سے بچ جاتے ہیں تو اللہ ایسے بچاتا ہے. مطلب ہے کہ خدا کے نام کی برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت، ان کی محبت